حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت نے انسان کو انبیاء اکرام علیہ السلام کے ذریعے جو زندگی سکھائی ہے وہ بڑی ایک نظم و ضبط والی زندگی ہے، بڑی ترتیب والی زندگی ہے. اور پورے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو عبادتیں عطا فرمائیں، جو فرض عبادتیں اللہ نے انسان کے ذمے رکھی، اس کے ذریعے بھی انسان کے اندر ایک ڈسپلن پیدا کیا، ایک ترتیب پیدا کی، ایک نظم پیدا کیا، اور اس انسان کو ایک منظم انسان کی زندگی گزارنا سکھایا. آج جب انسان اپنی زندگی کو بے ترتیبی سے گزارتا ہے، نہ سونے کا وقت مقرر، نہ کھانے کا وقت مقرر، نہ آرام کا وقت مقرر، اور یہی چیز پھر اگلی نسل میں آتی ہے، گھر میں بچے اور بچیوں کے اندر یہ چیز آتی ہے کہ جب وہ گھر کے اندر سونے کا نظم نہیں، کھانے کا کوئی ترتیب نہیں، اور اسی طرح نہ کھیلنے کی ترتیب، نہ آرام کی ترتیب، نہ پڑھنے لکھنے کی ترتیب، تو ایسی صورت کے اندر وہ انسان پھر زندگی میں جب بہت زیادہ بے ترتیبیاں جمع ہو جاتی ہیں تو ایک انسان تو یہ شکایت کرتا ہے کہ وقت میں برکت کیسے ہو. جب انسان بے ترتیب زندگی گزارتا ہے تو اس وقت کے وقت میں سے برکت ختم ہو جاتی ہے اور اس کی زندگی میں سے سکون ختم ہو جاتا ہے. اور اس نظم و ضبط میں جو خصوصیات انسان کے اندر ہوتی ہیں وہ یہ کہ کم از کم پہلے سے سوچ بچار کر کے کام کرنا، غور و فکر کر کے کام کرنا، پہلے سے اپنے کاموں کی ترتیب بنا لینا، کہیں سفر کرنا ہے اس کی ترتیب بنا لینا، دن بھر کے جو معمولات ہیں ان کی ترتیب بنا لینا، اور ایک طریقے سلیقے سے کام کرنا. لیکن اگر اس بے ترتیبی کے اندر جلد بازی آ جائے تو ایسی صورت میں تب بھی انسان بہت زیادہ نقصان اٹھاتا ہے. اور اگر اس نظم و ضبط کی ترتیب میں سستی آ جائے، غفلت آ جائے تو بھی اس سے انسان نقصان اٹھاتا ہے. اور اس میں ایک اہم ترین چیز نظم و ضبط کے لیے، اگر یہ انسان باپ ہے، ماں ہے، اور وہ اپنے ترتیب سے ایک گھر کو چلانا چاہیں تو بڑے ترتیب سے وہ گھر چلتا ہے، چاہے باپ چلا لے، چاہے ماں چلا لے، چاہے دونوں چلا لیں. ایک ادارے کا سربراہ اپنے ادارے کو ترتیب سے چلانا چاہتا ہے، بہت آرام سے وقت گزارتا ہے. اور بعض لوگ ترتیب بنانے میں اور اپنے اندر زندگی میں، کاروبار میں ایک نظم پیدا کرنے کے لیے، ڈسپلن پیدا کرنے کے لیے اہم ترین چیز کسی کی بات مان کر چلنا. اہم ترین چیز کسی کی بات مان کر چلنا. ہر شخص کا قبلہ جدا جدا ہو، ہر ایک اپنی مرضی پوری کرنا چاہتا ہو، ہر ایک اپنی پسند پوری کرنا چاہتا ہو، جو جی میں آیا وہ میں کر لوں. تو ایسی صورت کے اندر
غیر منظم بکھری ہوئی زندگی اس انسان کی ہوتی ہے، اور اس منظم زندگی کے اندر آپس کا تعاون بڑا ضروری ہے۔ جب تک تعاون نہیں ہوتا ایک دوسرے کا تو ایسی صورت میں وہ انسان نظم کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا۔ انسان محتاج ہے دوسروں کے تعاون کا۔ جب بھی معاشرے کے اندر کوئی انسان شادی بیاہ کا موقع ہوتا ہے، یا کوئی تقریب ہوتی ہے، یا کوئی سفر ہوتا ہے، یا کوئی گھر کی تعمیر کرنی ہے، یا کوئی کاروبار شروع کرنا ہے، یہ کہتا میں سب کچھ خود ہی کر لوں گا، بس سارا اپنے اوپر بوجھ ڈالتا ہے، اس کی زندگی بکھر کر رہ جاتی ہے۔ اس نظم و ضبط کے اندر تعاون بھی ضروری ہے، اور یہ سب چیزیں اللہ انسان کو زندگی کے اندر نظم، ترتیب، اللہ دن میں 5 وقت انسان کو سکھاتا ہے نماز کے ذریعے۔ میں نے عرض کیا کہ زندگی میں نظام قائم کرنے کے لیے، ترتیب، ایک ڈسپلن قائم کرنے کے لیے سب سے اہم ترین چیز اپنے اوقات کی تقسیم، وقت کی تقسیم، وقت کا تعین، وقت پہ کام کرنا، اور وہ اللہ نماز سے سکھاتا ہے۔ اور نماز کے اندر یہ انسان بات مان کر چلتا ہے، ایک کی بات مان لیتا ہے، وہ اللہ اکبر کہتا ہے، ہاتھ باندھ لیتا ہے، وہ اللہ اکبر کہتا ہے، سارا اتنا بڑا مجمع ہوتا ہے، رکوع میں چلا جاتا ہے، وہ اللہ اکبر کہتا ہے، سجدے میں چلے جاتے ہیں سارے، کوئی نہیں پیچھے سے یہ کہتا میں نہیں جاتا، آپ سجدے میں چلے جائیں، میں نہیں جھکنا چاہتا، آپ چلے جائیں، کوئی نہیں کہتا، سارے بات مان کر چلتے۔ نماز کے اندر ایک نظم، ایک ترتیب زندگی کی اللہ سکھاتا ہے۔ اور کئی مستشرقین نے تو لکھ دیا اپنی کتابوں، مستشرق کہتے ہیں یورپی مفکر جو اسلام کے بارے میں ریسرچ کرتے ہیں، ان کو مستشرق کہتے ہیں۔ تو کئی ایک مستشرقین نے لکھا اپنی کتابوں کے اندر کہ مسلمان جو یہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے نا مسجد میں، اور جس طرح نظم ترتیب کے ساتھ، ڈسپلن کے ساتھ ایک بندے کی بات کو مان کر سارے چلتے ہیں، اگر یہ مسلمان مسجد سے باہر نکل کر بھی اسی طرح زندگی گزارنے لگ جائیں، کسی کی بات مان کر زندگی گزارنے لگ جائیں، تو یہ دنیا کی مضبوط ترین قوم ہو جائے، مضبوط ترین قوم۔ اور آج بھی جتنی قومیں مضبوط ہیں، چاہے ان کے اندر کتنی خرابیاں ہیں، کتنی گناہ کی باتیں ہیں، لیکن ان کے اندر جب خیر آتی ہے تو انہوں نے اپنے آپ کو ایک نظم میں ڈھال لیا، ایک ترتیب میں ڈھال لیا۔ یہاں تک کہ آپ حضرات بیرون ملک سفر کرتے ہیں، ٹوکیو میں، جاپان میں کانفرنس تھی، وہاں سے تویاما بہت دور، تقریباً 4.5 گھنٹے بلٹ ٹرین میں سفر تھا، اور ٹرین بھی بدلنی ہوتی بار بار، اب زبان بھی نہیں آتی جاپانی۔ انہوں نے کہا یہ آپ 4 جگہ ٹرین بدلیں گے، اور یہ ٹکٹ 4 ذہن میں رکھ لیں، اس میں جو وقت لکھا ہے نا وہ تو کم از کم پڑھ سکتے ہیں نا آپ، انگریزی ہند سے عام گھڑی کے انداز سے، بس آپ نے ایک وقت اور ایک پلیٹ فارم نمبر یہ ٹکٹ میں ذہن میں رکھنا ہے، اور جہاں گاڑی رکے گی وہاں آپ کو 5 سیکنڈ کا بھی فرق نہیں ملے گا، اور پورا نظام چل رہا، نہ کوئی گاڑی لیٹ ہو رہی اور نہ کوئی جہاز لیٹ ہو رہا، نہ بندہ لیٹ ہو رہا، ساری زندگی ایک نظم کے تحت انہوں نے چلا لی، اور وہ مضبوط قومیں بن گئی۔ پھر ایک کی بات مان کر چلنا، ہر ایک اپنی چلانے والا نہ ہو۔ وہ ان قوموں کے اندر جب آئی، غیر مسلم قوم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس معاشرے کے اندر یہ قائم کر کے دکھایا۔ یہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، المؤمن للمؤمن کالبنیان،
ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک دیوار کی طرح ہوتا ہے، یشد بعضہ بعضا، اس کا بعض حصہ بعض کو مضبوط کرتا ہے، طاقتور بناتا ہے۔ ثم شبک بین اصابعہ، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو آپس میں پھنسا کر دکھایا، تشبیک کر کے دکھایا، مثال بھی دی انگلیوں سے بنا کر۔ اگر اس مثال کو دیکھنا چاہیں تو ہمارے ہاں جب تعمیر ہوتی ہے تو اس میں دیوار پر ابھی پلستر نہیں ہوا ہوتا، تو کس طرح وہ معمار ان اینٹوں کو کس طرح جوڑتا ہے، غور سے دیکھیے گا کہ وہ ایک اینٹوں کو اس طرح ترتیب سے جوڑتا چلا جاتا ہے۔ جب دیوار بنتی ہے تو وہ اینٹیں ایک دوسرے کے اندر پھنسی ہوئی دکھائی دیتی، تشبیک، تب وہ مضبوط دیوار بنتی ہے۔ ہر اینٹ دوسری اینٹ کو سہارا دیے ہوتی ہے، اور اگر وہ بے ترتیب ہوں، وہی اینٹیں بے ترتیب ہوں، جیسے ٹرک جو ہے وہ اینٹیں لاد کر اتار کر جاتا ہے تو وہ اینٹوں کا ڈھیر ہے، ترتیب سے اینٹیں نہیں رکھی ہوئی، لگایا نہیں، اس کو آپ دیوار نہیں کہتے، اس میں مضبوطی نہیں ہوتی۔ آج امت مسلمہ میں اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی ہو گئی، مسلمانوں کا ڈھیر ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیوار کی طرح مضبوط دیکھنا چاہتے تھے ایک ترتیب کے ساتھ، وہ نہیں، ڈھیر بہت بڑا، کئی ارب، لیکن ہر ایک کا قبلہ جدا جدا، ہر ایک کی سوچ جدا جدا۔ اس ایک سوچ پر لانے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے اللہ نے اس کا طریقہ بھی بتایا کہ یہ مضبوط دیوار بنتی کیسے ہے۔ میں نے کہا نا، ایک کی بات کو مان کر چلنا، اور وہ اللہ نے سمجھایا سورہ آل عمران میں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب کے سب مضبوطی سے حبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، یہ تو کام کر لو۔ اور اللہ کی رسی سے مراد تمام مفسرین کے نزدیک قرآن مجید، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، وَلَا تَفَرَّقُوا، تم تفرقے میں الگ الگ مت ہو جاؤ۔ ایسی صورت کے اندر یہ انسان جب الگ الگ ہو جاتا ہے تو کمزور ہو جاتا ہے۔ یہ بھی اللہ نے قرآن مجید میں سمجھایا کہ تم آپس میں جھگڑو مت، تم کمزور ہو جاؤ گے۔ ایک گھر کے اندر بھائی بہن ماں باپ ایک مسئلے میں متفق ہونا مضبوط ترین گھر ہے۔ ایک ادارے کے اندر، ایک کاروبار کے اندر چند بھائی، چند افراد، چند دوست کام کرنے والے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے والے ہوں، ایک دوسرے کو سہارا دینے والے ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑنے والے نہ، وہ ادارہ بہت مضبوط، وہ کاروبار بہت مضبوط، وہ ملک بہت مضبوط، وہ قوم بڑی مضبوط۔ یہ بات اللہ نے سورہ انفال میں سمجھائی، وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، لا تنازعوا فتفشلوا، تم مت جھگڑو، تم شل ہو جاؤ گے، مفلوج ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا بھی اکھڑ جائے گی، تم ثابت قدم نہیں رہو گے، اپنے پاؤں پر کھڑے بھی نہیں ہو سکو، صرف جھگڑوں کی وجہ سے۔ میاں بیوی جھگڑ رہے ہوں، گھر کمزور ہو جائے گا، گھر کمزور ہو جائے گا۔ ماں باپ اور بچے آپس میں جھگڑ رہے ہوں، گھر کمزور ہو جائے گا۔ رشتہ دار آپس میں جھگڑ رہے ہوں، پورا خاندان کمزور ہو جائے گا۔ ادارے کے افراد آپس میں جھگڑ رہے ہوں، وہ بھی کمزور ہو جائے گا۔ آج وقت کی بہت بڑی ضرورت کہ انسان اپنے آپ کو چھوٹے سے چھوٹے یونٹ میں جہاں کہیں ہے، 5 6 7 8 10 افراد ایک گھر کے اندر، ایک کاروبار کے اندر چند افراد، ایک ادارے کے اندر ادھک افراد، ان کو ایک نظم میں لانے کی کوشش ہو، ہر ایک کا قبلہ جدا جدا نہ ہو، کچھ اصول طے کر لیے جائیں کہ ان اصولوں پر تو کم از کم پختہ رہا جائے، اور پھر اس کو سوچ سمجھ کر کاموں کو انجام دینا، اس سے بھی انسان کی زندگی کے اندر نظم و ضبط پیدا ہوتا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد ملنے آیا، وفد بنی عبد القیس۔ ان کے جو امیر صاحب تھے ان کا نام تھا اشج عبد القیس، نام منذر تھا ان کا۔ تو یہ وفد آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے مدینہ شریف۔ سارے سواریوں سے اترے، ظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے جانا ہے۔ ساروں نے جناب سواریاں چھوڑی، سامان وہاں چھوڑا اور بس ایک دم سواریوں سے اتر کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ شوق، اپنا اپنا ذوق۔ خیر وہ سب سے ملاقات کر لی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ وہ جو امیر صاحب تھے نا، منذر اشج عبد القیس، وہ جو جماعت کے امیر تھے، وہ اترے۔ اترنے کے بعد سارے سامان، سب لوگوں کے سامان کو ترتیب سے رکھا، سواریوں کو باندھا، اور پھر اس کے بعد نہا دھو کر کپڑے بدل کر صاف ستھرے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ اب وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ بولا ان کے لیے، اب وہ سنانا چاہتا ہوں۔ اب دیکھیے گا نظم، ترتیب، ہر کام کو ترتیب سے کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان امیر صاحب کو، ان فیک لخصلتین یحبہم اللہ، الحلم والانات۔ ان فیک لخصلتین یحبہم اللہ، آپ کے اندر دو عادتیں ایسی ہیں جن کو اللہ بڑی پسند کرتا ہے۔ دیکھیے کتنی بڑی بشارت۔ ان فیک لخصلتین یحبہم اللہ، آپ کے اندر دو عادتیں ایسی ہیں جن کو اللہ بہت پسند کرتا ہے، الحلم والانات۔ حلم بردباری، بردباری جس میں برداشت بھی ہوتی ہے، جس میں صبر بھی ہوتا ہے، جس میں بات کو سمیٹنا بھی ہوتا ہے، ہر چیز اس میں حلم، بردباری۔ والانات، انات کا معنی اس کی ضد، اس کا اپوزٹ ہے العجلہ۔ العجلہ یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ العجلۃ من الشیطان والانات من اللہ، مشکات شریف میں حدیث موجود ہے۔ الانات من اللہ والعجلۃ من الشیطان، عجلہ معنی جلد بازی، بس نمٹا فٹافٹ، کوئی ترتیب نہیں، کوئی کچھ نہیں، بس اس وقت فارغ پا پورا کرو کام، بس کسی طرح ہو جائے، ترتیب کوئی نہیں۔ اور انات کہتے ہیں وقار کے ساتھ سوچ سمجھ کر کام کرنا، عربی لفظ انات۔ الانات من اللہ، بہت بڑی بات ہے، الانات من اللہ، وقار کے ساتھ سوچ سمجھ کر کام کرنا، یہ اللہ کی طرف سے۔ والعجلۃ من الشیطان، اور یہ جو جلد بازی ہوتی ہے شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ جلد بازی زندگی میں، اب یہ سستی اور چیز ہے، سستی اور چیز ہے، سوچ سمجھ کر کام کرنا اور چیز ہے۔ یہ جلد بازی جس میں انسان بے سوچے سمجھے اپنا پیسہ لگا رہا اور اپنے کام کر رہا، چیزوں کو خرید رہا، وہ بھی جلد بازی میں، فلاں کر رہا وہ بھی جلد بازی میں، ضائع ہو رہا ہے تو بھی کوئی نہیں، پیسہ بھی ضائع ہو رہا ہے، وقت بھی ضائع ہو رہا ہے۔ یہ انسان آج وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے عرض فرمایا کہ تمہارے اندر دو عادتیں جو اللہ کو بڑی پسند ہیں، الحلم والانات، ایک بردباری اور ایک وقار۔ بردباری برداشت، کام کو ترتیب سے کرنا، تحمل بھی اس میں ہو، دوسرے کی بات کو بھی رکھنا، اس سب باتوں کو حلم کہتے ہیں۔ اور یہ جو آج زندگی میں بے ترتیبی آتی ہے، اس کی وجہ انسان کے اندر تحمل اور برداشت کا نہ ہونا، خاص طور پر ہماری نئی نسل، نوجوان نسل، وہ نظم و ترتیب کو کیوں چھوڑتی ہے اپنے ہاتھ سے، بے ترتیبی میں کیوں مبتلا ہوتی ہے، اس کی جلد بازی۔ وہ کہتے ہیں ابا جی جہاں 50 سال میں پہنچے ہیں نا، میں وہاں 1 مہینے میں 1 ہفتے میں پہنچنا چاہتا ہوں۔ درست، زمانہ بہت تیز، وقت بہت تیز، سب کچھ درست، اب جلدی بھی کام ہو جاتے ہیں۔ پہلے آپ حساب و کتاب کرنے میں کتنا وقت لگاتے ہوں گے، اب وہ چند سیکنڈ چند منٹوں میں ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، زمانے کی رفتار اپنی جگہ۔
لیکن یہ سوچ کر کے جو ابا جی 50 سال میں جہاں پہنچے وہاں میں چند ہفتوں میں پہنچنا چاہتا ہوں، اس کے لیے کچھ بھی کر لوں، سارے نظم و ضبط ترتیب زندگی کی اتار چڑھاؤ، نہ اپنے آرام کا خیال، نہ اپنی سوچوں کا خیال، نہ اپنی اور چیزوں کا خیال، نہ رشتوں کا خیال، نہ رشتوں کو نبھانے کا خیال، وہ زندگی میں بے ترتیبی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر یہ حلم کتنا تھا، یہ برداشت کتنی تھی۔ ایک حدیث میں موجود واقعہ پورا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک غیر مسلم عالم جو کہ بہت بڑے تورات اور انجیل کے ماہر تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر بڑے سلم کی، بڑے سلم کہتے ہیں ایڈوانس پیسے دے دینا کہ آپ یہ پیسے رکھ لیں اور جب کھجوروں کا موسم آئے تو آپ مجھے اتنے من اتنے سا کھجوریں دے دیں، اس کو بڑے سلم کہتے ہیں۔ جائز ہے بالکل، ایڈوانس پیسے دے دینا اور جب پھل اترے تو اتنا مقررہ مقدار میں پھل لے لینا۔ کھجوروں کی بڑے سلم کی انہوں نے، اور وہ خود کہتے ہیں، وہ صاحب کہتے ہیں کہ میں چند دن پہلے آ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جو مقررہ دن تھا اس سے پہلے ہی آ گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو پکڑ لیا، کرتہ مبارک کو دامن کو پکڑ لیا اور پکڑ کر کہا کہ آپ قریش بہت ٹال مٹول کرتے ہو، صحیح طریقے سے حق نہیں دیتے، کسی کو سودا نہیں دیتے، باتیں بنانے لگے۔ یہ میں الفاظ کا ترجمہ عرض کر رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے دشمن، اگر مجھے خوف نہ ہوتا جہنم کا نا تو میں تیری گردن اڑا دیتا، جس طرح تو باتیں کر رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا اے عمر، تمہیں چاہیے تھا کہ تم اچھے طریقے سے اس کو مانگنا سکھاتے کہ بھئی اپنا حق طلب کرنا ہے تو اس کا بھی ایک سلیقہ طریقہ ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو ٹھنڈا کیا اور پھر حضرت عمر ہی سے کہا کہ جاؤ اس کا جو سودا طے ہوا تھا وہ دے دو۔ آگے حدیث کے الفاظ یہ ہیں وَزِدْهُ 20 صاعًا مَكَانَ مُنَازَعَتِهِ، وَزِدْهُ 20 صاعًا، اس کو 20 صاع کھجوریں اور دے دو، مکانہ منازعاتہ، اس جھگڑے کے بدلے میں۔ اب جھگڑا بھی غور سے سنیں، زیادتی بھی اسی کی طرف سے تھی، زیادتی اسی کی طرف سے تھی، ابھی وہ وقت نہیں آیا تھا کھجوریں دینے کا۔ اس کو کھجوریں دے دو جتنا سامان طے ہوا ہے، وَزِدْهُ 20 صاعًا مَكَانَ مُنَازَعَاتِهِ، اور اس جھگڑے کے بدلے میں 20 صاع کھجوروں کے اور دے دو۔ 20 صاع کو تھوڑا سا میں واضح کر دوں، ایک صاع ہوتا ہے 3.5 کلو کا، ایک صاع 3.5 کلو کا، اس کو 20 سے ملٹیپل 20 سے ضرب دے لیجئے گا، اس کو 20 صاع کھجوروں کے اور دے دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ساری کھجوریں اس کو دیں اور 20 صاع اور کھجوروں کے اس کے دیے۔ اس نے بندے نے نا، وہ تولا زبور کا ماہر تھا، تولا زبور انجیل کا ماہر تھا، بہت عالم تھا، اس نے ساری کھجوریں رکھی ایک طرف، اور پتہ ہے کیا کہا اس نے کہا کہ اے عمر اللہ تیرا بھلا کرے، میں نے آخری نبی کی جتنی خوبیاں آسمانی کتابوں میں پڑھی تھی وہ ساری میں نے معلوم کر لی تھی، ایک خوبی باقی رہ گئی تھی کہ ہماری آسمانی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو ان کے اندر حلم برداشت عام انسانوں سے کہیں زیادہ ہوگی۔ اے عمر اللہ تیرا بھلا کرے، آج تو نے مجھے وہ بھی نشانی دکھا دی، اور وہیں کہا اس نشست میں اشہدک انی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر کو خطاب کر کے کہا اے عمر تم گواہ رہنا، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں اللہ کو اپنا رب مانتا ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا نبی مانتا ہوں اور اسلام کو اپنا دین مانتا ہوں اور اسلام قبول کر لیا۔ یعنی ایک ایسی خوبی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھی اور گزشتہ آسمانی کتابوں میں بتائی گئی،
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ برداشت اپنی ذات کے بارے میں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت جامع ترمذی میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کسی سے انتقام نہیں لیا، اپنی ذات کی خاطر کبھی بدلہ نہیں لیا، ایک موقع نہیں۔ کسی نے نقصان پہنچایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کی وجہ سے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، برداشت۔ لیکن آگے روایت میں یہ ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ کے حکم کو توڑا جاتا ہے تو ایسی صورت میں پھر وہ برداشت نہیں فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا۔ یہ چیز انسان کی زندگی میں نظم پیدا کرتی ہے کہ آج انسان اپنی مرضی پوری کرنے لگے اور دوسری کی طرف سے تکلیف اگر آئے تو اس کو برداشت نہ کر سکے، ایسی صورت کے اندر یہ انسان نظم اور ترتیب کو، ڈسپلن کو، سب کو ختم کر دیتا ہے۔ اور ایک اہم چیز دیکھیے، ہر گھر کے اندر، ہر انسان کے اندر دو حقیقی بہنیں ہوں، دو حقیقی بھائی ہوں، سوچیں مختلف ہوتی ہیں، رائے مختلف ہوتی ہے، سوچوں کا اختلاف، اس سے نظم و ضبط میں فرق نہیں آتا۔ 10 بندے ایک کاروبار میں لگے ہوئے، ہر ایک کی سوچ مختلف، اس سے کاروبار تباہ نہیں ہوتا۔ یہ تو اللہ کا نظام ہے، ہر بندے کی سوچ مختلف، ہر بندے کی رائے مختلف، ہر بندے کا علم مختلف، ہر بندے کا تجربہ مختلف، اس کی وجہ سے اس کی سوچ اور رائے مختلف۔ اختلاف رائے، اختلاف مزاج سے گھروں کے اندر، کاروبار کے اندر، اداروں کے اندر نظم تباہ نہیں ہوتا، ہوتا رہے اختلاف۔ مشورے میں اختلاف آ گیا سامنے، کوئی مسئلہ نہیں، ہر ایک اپنی اپنی رائے بول رہا ہے مشورے کے اندر، بہت اچھا، یہ تو خیر کی بات ہے۔ لیکن اس کے بعد جب طے ہو جائے ایک بات، پھر باہر نکل کر اس کی کوئی مخالفت نہیں کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 لاکھ مربع میل سے زیادہ علاقے پر جو حکومت کی نا، وہاں بھی ان کی زندگی کے اندر ایک نظم تھا، نظم تھا۔ اور وہ نظم کیا کہ تھا؟ خلافت کا نظام، شورا کا نظام تھا۔ شورا کے نظام میں یہ ہوتا ہے، جمہوریت میں یہ ہوتا ہے، جمہوریت کا لفظی مطلب ہوتا ہے اکثریت، جو اکثریت جو بھی قسم کے انسان ہے وہ سارے جو رائے زیادہ دیں گے اس کے مطابق، اس کو جمہوریت کا لفظی مطلب ہوتا ہے اکثریت۔ اور خلافت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مشورے کے لیے مخصوص لوگوں کو چنا جاتا ہے، ان کے علم کی وجہ سے، ان کے تقوی کی وجہ سے، ان کی مہارت و تجربے کی وجہ سے چنا جاتا ہے، سلیکٹ کیا جاتا ہے۔ وہ سلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں، ان کو جمع کر لیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے حکومت نظام چلایا، خلفائے راشدین کا سارا نظام ایسا تھا۔ لیکن میں خاص طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کس طرح کنٹرول کیا ہوا تھا کہ ان کا فرمانا یہ تھا کہ شورا کے اندر ظاہر سینکڑوں لوگ ہوتے تھے، صحابہ بھی تھے، غیر صحابہ بھی تھے، عام لوگ بھی تھے، کاروباری لوگ بھی تھے، بہت بڑے بڑے کاروباری لوگ تھے بیچ میں۔ سب کو یہ کہا ہوا تھا کہ جب شورا کا اجلاس ہو رہا ہو تو ہر ایک کو بولنے کی اجازت ہے، ہر ایک اپنی رائے دے، دوسرے کے مخالفت میں ہو تو بھی رائے دے، رائے ضرور دے، لیکن پھر جب امیر مملکت، جب امیر فیصلہ کر لے گا، پھر اس کے بعد باہر جا کر کسی نے مخالفت کی تو اس کو سزا دی جائے گی، پھر سزا دی جائے گی۔ تو چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس پر عمل کروائے، جو بولنا ہے شورا میں بولو، اجلاس میں آ کے بولو، جتنی رائے دینی دو، اختلاف رائے سے کچھ نہیں ہوتا۔ آج زندگی کے اندر نظم و ضبط جو ختم ہوتا ہے وہ مخالفت کی وجہ سے۔ ایک ہے لفظ اختلاف، ایک ہے مخالفت۔ اگر میں اس کو آسان الفاظ میں، آسان مثال سے، کیوں تباہ ہوتے ہیں کاروبار، کیوں گھر تباہ ہوتے ہیں، کیوں رشتے تباہ ہوتے ہیں؟ جب زندگی میں نظم نہیں ہوتا اور مخالفت ہوتی ہے۔ مخالفت نظم و ضبط کے لیے زہر ہے، مخالفت نظم و ضبط کے لیے زہر ہے، اختلاف زہر نہیں ہے۔ اس کی میں مثال دینے لگا، بہت آسان سی مثال، تاکہ وہ اختلاف اور مخالفت میں فرق واضح ہو جائے۔
گھر میں ایک بھائی رہتے، دو بھائی ہیں، بچے ہیں، ایک بھائی جو ہے نا وہ گوشت پسند کرتا ہے، جس دن سبزی پکتی وہ کھاتا ہی نہیں کھاتا، بہت اچھا، کوئی حرج نہیں، چلتا رہتا ہے نظام، کچھ اور کر لے گا۔ دوسرا بھائی وہ سبزی کھاتا ہے، اس کو سبزی پسند ہے، وہ گوشت نہیں کھاتا، نہ کھائے، ایک مزاج ہے، گھر میں کوئی فساد نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اس کا کوئی متبادل وہ کر لے گا۔ یہ اختلاف، ایک کو سبزی پسند، ایک کو گوشت پسند۔ اب یہ اختلاف مخالفت میں بدلنے لگا ہے۔ میں ایسی مثال دوں گا جس سے کسی کی دل شکنی نہیں ہوگی۔ اب مخالفت کو غور سے سنیے گا۔ اب ایک بھائی جو ہے وہ دوسرے کے بارے میں کہتا ہے، جو گوشت کھاتا ہے اس کے بارے میں کہتا ہے تم ظالم ہو، اتنے جانوروں کا ظلم کرتے، اس کا گوشت کھاتے۔ اور جو گوشت کھانے والا ہے، گوشت پسند کرنے والا، وہ سبزی خور کو کہتا ہے تم ویجیٹیرین ہو، سبزی خور، تم ہندو ہو۔ اب ہوئی نا بات، اب وہاں سر پھٹیں گے اس گھر کے اندر۔ ہندو گوشت نہیں کھاتا، سبزی کھاتا، ویجیٹیرین۔ یہ ہے مخالفت۔ جب تک سوچوں کا اختلاف ہوتا ہے یہ نقصان دہ نہیں ہوتا، رائے کا اختلاف نقصان دہ نہیں ہوتا۔ جب مخالفت کی جاتی ہے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہا جاتا ہے، وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے، وہ ملک تباہ ہو جاتا ہے، وہ ادارہ تباہ ہو جاتا ہے، وہ گھر تباہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر پھر نظم نہیں، ہر ایک کا قبلہ جدا جدا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ نظم و ضبط، یہ ڈسپلن زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ ترتیب کے ساتھ جس ترتیب سے اللہ 5 وقت نماز کے اندر سکھاتا ہے، نماز کے اندر سکھاتا ہے، اللہ ہمیں وہ ترتیب اپنی زندگی میں ان عبادات کے ذریعے اللہ جو سکھا رہا ہے، اللہ رب العزت ہمیں زندگی کے اندر وہ نظم و ضبط لانے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔